میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ سال کے روزوں کا ثواب کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا میں ثواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ نیکی پر 10 گنا اجر، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، کہ گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کا اس کو عذاب دوں کیا گا، بات کیا بات. لیکن نیکیاں 10 گنا بڑھا کر اسے عطا فرماؤں گا. تو رمضان کے ایک مہینے کے روزے اب 10 گنا کریں تو 10 مہینے ہو گئے. اچھا اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے، تو آپ ایک روزہ 10 گنا کر دیں تو 6 دن کے روزے 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، تو گویا کہ پورا سال کور ہو گیا. کیا اچھی حکمت جی یہ حضرت نے جب یہ فرمایا تو میرے ذہن میں آیا، کیا بات. اور یہ باقاعدہ علماء نے بیان فرمایا ہے اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ماہ شوال کے جو ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ کنٹینیوسلی رکھے جائیں یا بالترتیب سے گیپ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ کنٹینیوسلی بھی رکھ سکتے ہیں اور گیپ دے کر بھی رکھا جا سکتا ہے پورے مہینے میں. جی ہاں پورے مہینے میں. کسی مثال کے طور پر آپ نے ایک روزہ 2 شوال کو رکھ لیا، دوسرا بعد میں آپ نے ایک ہفتے بعد کوئی دن خالی ملا آپ نے رکھ لیا کہ مصروفیت زیادہ نہیں تو میں روزے رکھ لوں. یہ کہ اس مہینے میں آپ کو 6 پورے کرنے ہیں. بہت سے لوگ اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ نہیں جی کنٹینیوسلی، یہ سننے میں آیا، وہ ان کی مرضی ہے. اچھا شریعت میں پابند نہیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. شوال کے پورے مہینے میں آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے کسی طریقے سے بھی. دوسرا یہ کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے عام طور پر کہ اس مہینے میں اگر روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا ہے. یاد رکھیں کہ نفلی روزہ اگر آپ نے اسٹارٹ کر لیا اور اسٹارٹ کرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، شرعی عذر ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام مثال کے طور پر نفلی عبادت آپ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں نا، تو جب تک آپ نے نہیں پڑھے وہ نفل ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جب آپ نے اسٹارٹ کر لیا نا اسے، اب وہ واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر خدا نہ خواستہ وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب اسے دوبارہ دہرائیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی ادا کرنے سے پہلے نفلی تھا لیکن آپ نے جب ادا کرنا شروع کیا اب وہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی نفلی روزے ہیں، آپ رکھیں ثواب ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے تو رکھنے چاہیے. ان نفلی ہیں، یہ ہمیں یوں سمجھ لیں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے شروع کر لیا، شروع کرنے کے بعد کسی شرعی عذر کی وجہ سے بھی ٹوٹا آپ کا، تو آپ کو بعد میں قضا کرنے ہوں گے. اچھا جی. لیکن اگر آپ نے نہیں رکھے، شروع سے رکھے ہی نہیں، تو کوئی اس کی قضا نہیں ہے. اچھا ایک سوال اور بھی ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان میں ہماری کچھ بہنیں ہوتی ہیں خواتین کہ جن کے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور بعد میں روزوں کی قضا، اب وہ چاہتی ہیں کہ ہم شوال کے روزے بھی رکھیں اسی میں قضا کے بھی ہو جائیں. تو شوال کے مہینے میں قضا تو وہ بالکل کر سکتی ہیں، کسی مہینے میں بھی کر سکتی ہیں، علاوہ 5 دن کی جو میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ کسی دن بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، قضا پوری کر سکتی ہیں. اب شوال کے مہینے میں اگر وہ قضا کریں گی تو وہ قضا ہی ہوں گے، وہ نفلی روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ایک وقت میں ایک ہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. نفلی روزے رکھیں گی تو وہ کاؤنٹ ہوں گے، قضا کے روزے رکھیں گی تو یہ کاؤنٹ ہوں گے. اور میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رکھنے کا ارادہ بھی ہے تو قضا آپ پر ہے، تو جب فرائض آپ پر ہوں تو نفلی نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ کو پہلے اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، اس کے بعد دل چاہے ہمت ہے تو پھر وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اچھا فدیے کا رہ گیا مفتی صاحب جی. میں نے کہا کہ اس میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو کوئی فدیہ نہیں ہے، اس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، یعنی شرعی عذر بھی ٹوٹ گیا، تو پھر قضا کریں گے. فدیہ یا کفارہ اس صورت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے جو چیزیں سوالات میں شامل نہیں تھی وہ بھی شامل کر دی. باقی ظاہر ہے آپ دیکھنے والے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے اس کو بھی بیان فرما دیا.